بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کو بنایا. جو کائنات ہم کو نظر آتی ہے وہ اور جو کائنات ہم کو نظر نہیں آتی ہے وہ بھی، سب کا خالق تنہا اللہ ہے. ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جو ہم نے نہیں دیکھا وہ تو مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے. اس لیے اللہ ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اور اس کائنات میں اللہ نے سب سے اشرف انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات. جتنی بنی ہوئی مخلوق ہے، جتنی بنی مخلوق کہتے بنی ہوئی چیزیں جتنی بنی ہوئی ہے، ان تمام میں سب سے مکرم اور اشرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا. تو کائنات میں اشرف کون بھائی؟ انسان. حالانکہ اللہ نے نورانی فرشتے بنائے ہیں، نور سے بنائے ہیں، جن میں کوئی معصیت کا جذبہ نہیں، جن کی صفت قرآن نے یہ بیان کی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم ملتا ہے فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، ذرہ معصیت نہیں کرتے اور حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات کس کو کہا بھائی؟ انسان کو کہا. اب اگر یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اگر اپنے آپ کو بناوے، اپنے آپ کو بنانے کی محنت کرے، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. جو فرشتہ جیسے میں نے کہا نا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کے مزاج میں معصیت نہیں ہے، وہاں طاعت کا جذبہ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بناوے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا. اور اگر انسان اپنے آپ کو نہ بناوے تو پھر یہ اتنا گرتا ہے کہ گرتے گرتے جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی نیچے چلے جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان کون ہے؟ فرمایا جانور کے مانند ہے. اور جانور کہہ کر کے بھی قرآن کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہتا ہے بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے. جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جن کو اپنے پیٹ سے مطلب، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے. گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے مطلب بس. یہ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو نہ بناوے تو جانور کی اس قسم میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اگر اپنی بنانے کی محنت نہ کرے اس سے نیچے جاتا ہے. اس سے نیچے کون ہے؟ فرمایا دوسرے کو مارو اور اپنا پیٹ بھرو. دوسرے کو مارو کاٹو اور اپنا پیٹ بھرو. جیسے شیر ہے، چیتا ہے، دوسرے کو مارو کاٹو پھاڑو اور اپنا پیٹ بھرو. آدمی اپنی آپ کی اور نہ حفاظت کرے، اپنے آپ کو نہ بناوے اور نیچے جاتا ہے. تو جانور کی تیسری کوئی قسم کون سی ہے؟ فرمایا میرا بھلا ہو نہ ہو لیکن میں تیرا نقصان کروں گا.
میرا بھلا ہو نہ ہو مجھے اپنی بھلائی سے کوئی مطلب نہیں، تیرا نقصان کروں گا۔ سانپ اور بچھو ہے، سانپ اور بچھو ہے، ان کو کسی کو ڈنک مارنے سے، کسی کی جان لینے سے ان کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، تو جانور کی پھر اس قسم میں جاتا ہے، پھر بھی اپنی بنانے کی فکر نہ کرے تو جانور سے نکل کر پھر شیطان کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ شیطان کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا ضلوا واضلوا، جو خود بھی سیدھے راستے پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی نہ چلنے دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اپنے آپ کو بناوے تو بنانے میں بناتے بناتے اپنے آپ کو بنتے بنتے فرشتوں سے ابھی آگے بڑھ جائے۔ اب انسان کیسے بنتے ہیں؟ انسانوں کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ انسانوں کو بنانے کے لیے۔ نبیوں کا اور کوئی مقصد نہیں، انسانوں کو بنانے کے مقصد کے خاطر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور انسانوں کے بننے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ انسانوں کے بننے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بنانا ہے تو بننے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ دل سے ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کی باڈی میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر بن گیا تو آدمی بن گیا، وہ بگڑ گیا تو آدمی بھی بگڑ گیا۔ الا، غور سے سنو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے کہ جس دل کے بننے پر آدمی بنا کرتا ہے اور جس دل کے بگڑنے پر آدمی بگڑا کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پہلے انسانوں کو بنانے کی جو محنت کرتے ہیں وہ اس کی محنت کی ابتدا انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ اور بنانے کے لیے موضوع کیا ہوتا ہے؟ کس عمل سے ان کو بنانے کی شروعات کرتے ہیں؟ وہ شروعات ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم میں، اپنی اپنی امت میں اور اپنی اپنی برادری میں جو نبی جس برادری، جس قوم، جس امت کے درمیان میں بھیجا گیا، ہر نبی کا انسانوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں اس کلمے کو بنا لو، تم دنیا آخرت میں بچ جاؤ۔ آج چونکہ ہم کلمے کا وزن نہیں جانتے، کلمے کی قیمت نہیں جانتے اور کلمے کی طاقت نہیں جانتے کہ یہ کلمہ کتنا طاقتور ہے، یہ کلمہ کتنا وزنی ہے اور اس کلمے میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، آج ہم اس کو نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اس کلمے میں کیا طاقت ہے، مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ اس کلمے میں کیا طاقت ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، وہ عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ورنہ جانتے تھے اس کلمے میں کیا طاقت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن سے یہ کلمہ ان کے سامنے پیش کیا تو ان کو یہ بات کہی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لو، عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو مشرکین مکہ کی جماعت آپ کے پاس میں گئی اور جا کر کے ان سے یوں کہا کہ اب آپ پر بیماری ہے اور آپ زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان میں جو بات پیش آئی آپ جانتے ہیں، آپ جاتے جاتے اتنا کام کرتے جاؤ، ہمارے درمیان میں کوئی موافقت کا راستہ نکالتے جاؤ۔ بلانے کے لیے بھیجا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو حضرت ابو طالب نے آپ کے سامنے قوم کی بات پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے یوں کہا کہ میں تو ان سے خالی ایک کلمہ چاہتا ہوں، بس کتنا چاہتا ہوں؟ ایک کلمہ چاہتا ہوں بس، یہ کلمہ کہہ لے تو عجم بھی ان کا ہے، عرب بھی ان کا ہے۔ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے اور یوں کہنے لگے ایک کی بات کرتے ہو، اگر وہ بات ہے تو 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ سب کے سب بفر گئے اور یہ دامن جھاڑ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. اتنے سارے معبودوں کی جگہ پر ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. اتنے 360 رکھے ہوئے ہیں، یہ بارش کا، یہ اولاد کا، یہ روزی کا، اور یہ صحت کا، اور نہ معلوم یہ اس کا، یہ اس کا. اتنے ساروں سے تو کام بنتا نہیں، اور تم ایک کی دعوت دے رہے ہو، ایک سے کام کیسے بنے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اتنے سارے معبودوں کی جگہ پر ایک معبود، یہ تو عجیب بات. اور دامن جھاڑ کے چلے گئے. تو نبی سب سے پہلے انسانوں کے بنانے کی ابتدا اور شروعات وہ دل سے کرتے ہیں. اس دل میں کلمہ اترے لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے سب طرف سے اپنی نظر ہٹا دو، سب طرف سے اپنی نظر ہٹا دو. الا اللہ، ایک اللہ کی طرف اپنی نظر جما دو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. سب نکل جاوے دل سے، اور دل میں کیا آ جائے بھائی؟ ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نظر تو آتا ہے لیکن اس سے ہوتا نہیں. یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. آئینے کے سامنے چہرہ، آئینے میں چہرہ نظر تو آتا ہے لیکن آئینے میں چہرہ ہے؟ بولو بھائی، ہے؟ نظر آتا ہے لیکن ہے؟ پانی میں سورج نظر آتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں. ایسے ہی کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں میں نفع اور نقصان نظر تو آتا ہے لیکن ہے نہیں. لا الہ الا اللہ. سب طرف سے دل کی نظر ہٹا کر نفی کر کے الا اللہ، ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے دھرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا واقعہ ذکر کیا ہے. مجھے پورا واقعہ ذکر نہیں کرنا، یہاں کی مناسبت سے ٹکڑا ذکر کرتا ہوں. ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، یہ یمن کی ملکہ تھی. یمن کی ملکہ تھی. سورج کی پرستش کرتی تھی. کس کی پرستش کرتی تھی؟ سورج کی. ہدہد گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی تھی. چرند پرند جن انس سب کے اوپر ان کی بادشاہت تھی. پرندوں کی بولی جانتے تھے، حاضری لیتے تھے. تو جب حاضری لی تو ہدہد نظر نہیں آیا. تو کہاں کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ وہ یا تو کوئی میرے پاس معقول جواب لے کر کے آوے، معقول خبر لے کر کے آوے، ورنہ اس کو سخت سزا دوں گا. تھوڑی دیر میں ہدہد پہنچ گیا اور خبر کیا لے کر کے آیا کہ بھئی میں تو یمن سے خبر لے کر کے آیا، وہاں ایک عورت ہے جو بادشاہ، جو ملکہ ہے وہاں کی، اور وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے امتحان لینے کے لیے کہ سچ کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، خط لکھا، اور خط میں مضمون کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. یہ سلیمان کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کا مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ اپنی بڑائی مت جتا اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جا. اتنا مختصر خط لکھا، اتنا مختصر خط لکھا اور لکھ کر کے ہدہد کو دیا. جا دے کر کے آیا اور جواب لے کر کے آیا. چنانچہ وہ گیا تو وہ جو اس کا تخت تھا، اس کا جو محل تھا، اس کا محل وہ جیسے ہمارے یہاں روشن دان ہوتا ہے، روشن دان سے وہ اندر گیا. وہ لیٹی ہوئی تھی تو
تو اس کی چھاتی پر اس نے خط رکھ دیا. جب اٹھی تو اس نے دیکھا اور وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہدہد. چنانچہ لمبا قصہ ہے، اس میں سے مجھے اتنا بتانا ہے کہ پھر اس کے بعد میں اس نے درباریوں سے مشورہ لیا. مشورہ لینے کے بعد یہ تجویز ہوئی کہ بھئی جو ہے درباری تو کہنے لگے ہم طاقتور ہیں، مقابلہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، پہلے میں ان کے پاس میں ہدایہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ دنیا دار ہے کہ دیندار ہے، امتحان لوں گی، پھر اس کے بعد میں آگے کی بات ہے. چنانچہ پھر اس کے بعد میں یہ پورا خط و کتابت ہوئی، ہدایہ تحائف ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو وہاں سے نکل چکی تھی مسلمان ہونے کے لیے، اس لیے کہ وہ جان گئی تھی یہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ بڑے آدمی ہیں. چنانچہ جب وہاں سے چلی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت وہاں سے منگایا، اس کا تخت وہاں سے منگایا، آ بھی گیا اور اس کے اندر رد و بدل کر دیا. جب وہاں سے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا یہ تخت تیرا ہے؟ تو اس نے ایک طرف تو لگتا ایسا تھا کہ یہ تو میرا ہی ہے، اور دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی کہ اتنا جلدی وہاں سے کیسے آ گیا. تو اس نے گول گول بات کی، لگتا تو ایسا ہی ہے، لگتا ایسا ہی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام ان کا جو محل تھا اس محل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ شیشہ لگا دیا اور سائیڈ میں پانی تھا، اور وہ پانی کا عکس اس شیشے میں پڑتا تھا. کوئی بھی آدمی آئے تو اس کو اس کے اوپر سے ہو کر آنا پڑے، اس کو لگے ایسا کہ یہ پانی ہے. تو وہ محل میں آ رہی تھی تو اس نے دیکھا پانی ہے، تو جس کے نتیجے میں اس نے اپنا پائچہ اونچا چڑھا دیا، اور جیسے ہی پیر رکھا تو اس کو پتہ چلا کہ نہیں پانی نہیں، یہ تو پانی کا عکس ہے. فوراً پائچے نیچے کر دیے. اس نے کیا کر دیا؟ پائچے نیچے کر دیے اور یہ آئی. سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس لیے کہ وہ سمجھدار تھی، اس کو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں تھی، سمجھدار تھی. اتنے میں سمجھ گئی، اتنے میں وہ سمجھ گئی. سلیمان علیہ السلام نے کیا سمجھایا کہ دیکھ تو نے یہاں پانی سے دھوکہ کھایا، کہ یہ پانی نہیں تھا بلکہ پانی کا عکس تھا جو شیشے میں پڑ رہا تھا. یہاں تو نے دھوکہ کھایا، ویسے ہی تو وہاں دھوکہ کھا رہی تھی. سورج یہ معبود نہیں ہے، سورج یہ خدا نہیں ہے. خدا اور معبود کی قدرت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہے. تو اسی نشانی کو دھوکہ سمجھ کر معبود سمجھ لیا، جس طرح تو نے یہاں دھوکہ کھایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پانی کی مثال سے توحید کو پانی پانی کر کے سمجھا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی بات کو میں نے آپ کو سامنے سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے. یہ پوری کائنات ہے، اس میں جو نفع اور نقصان نظر آتا ہے یہ اس کا ذاتی نہیں، نظر تو آتا ہے مگر اس میں ہے نہیں. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، متصرف بھی اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے تو پھر نفع والی شکل میں نقصان نکال دے، نقصان والی شکل میں نفع نکال دے. آئی بات سمجھ بھائی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں جتنے انبیاء ہیں سب نے سب سے پہلے انسانوں کے بنانے کی ابتدا جو کی وہ دل سے کی، اور کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ہمارے دل کا رخ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف ہے. آج ہمارا پہلا سبق ہی ابھی پکا نہیں ہوا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت وقت لگا کر آئی، تو مولانا نے کارگزاری لی. پوچھا بھائی جماعت میں کیا سیکھ کے آئے؟ کہا ہم نے 6 نمبر سیکھے. تو مولانا نے پوچھا اچھا 6 نمبر سیکھ لیے؟ بولے ہاں سیکھ لیے. تو مولانا نے ایک آہ بھری اور آہ بھر کے کہنے لگے تم نے تو 6 نمبر سیکھ لیے، مجھے تو ابھی تک پہلا نمبر بھی نہیں آیا، مجھے تو ابھی تک پہلا نمبر بھی نہیں آیا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے سب سے پہلا انسانوں کے بننے کی ابتدا یہ ہے لا الہ الا اللہ.
سب سے امید منقطع ہو جائے، امید ہو تو صرف اللہ سے، سب کا ڈر دل سے نکل جائے، ڈر ہو تو ایک اللہ کا، ڈر ہو تو کس کا بھائی؟ ہاں، جب یہ بات ہوگی آدمی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر دنیا کی لالچ میں آدمی ایمان کے سودے کر بیٹھے گا، اور ڈر کے مارے ایمان کے سودے کر بیٹھے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نصرانی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور باطل ہمیشہ پہلے طمع کے راستے سے آتا ہے، ایمان چھوڑ دو اپنی آدھی سلطنت دیں گے۔ ہاں، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، پوری سلطنت دے اور یوں کہے خالی پل جھپکنے کے برابر ایمان چھوڑ دے تو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کیوں؟ ایمان کی قیمت جانتے تھے، اس پوری کائنات کی آخرت میں جنت کے مقابلے میں ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اس ایمان کی قیمت کو جانتے تھے۔ پھر آیا دھمکی کے راستے سے، نہیں مانتے تو پھر ہم تیل گرم کر کے اس میں تم کو جلا ڈالیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلائی، تیل گرم کیا گیا، ایک قیدی کو ڈالا گیا، وہ وہیں پر جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ ان کو جب لے جایا جا رہا تھا رونے لگے، بادشاہ کو اطلاع دی کہ لگتا ایسا ہے کہ ڈھیلے پڑ گئے، بولے اب بھی ہماری طرف سے پیشکش ہے۔ وہ کہنے لگے موت کے ڈر سے میں نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع آیا ہے، میرے پاس ایک ہی جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی، جان کی کمی پر رو رہا ہوں۔ کیا اچھا ہوتا کہ میرے پاس میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے اپنے آپ کو بنانے کی، اور اسی کا دوسرا جز ہے اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا ڈر، اللہ ہی کی ذات سے وابستہ، اور اللہ ہی کی ذات پر اعتماد، اور اللہ ہی کی ذات کا یقین کرتا دھرتا اللہ ہے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں کاموں کا بنانا اور بگاڑنا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ہے، سب کچھ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کے یہاں بنانے اور بگاڑنے کا ضابطہ ہے، اندھادھن کوئی کام نہیں ہوتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کی سنتیں ہیں، اس کو تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، اس کو ٹلتا نہیں پاؤ گے۔ جو اللہ نے ضابطے طے کر رکھے ہیں وہی ہوں گے۔ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس سے کامیابی اگر لینی ہے، اس سے عزت لینی ہے، اس سے اگر نجات لینی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے ساتوں زمین آسمان کی، تو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر قیمت ہوتی، اللہ کسی بھی ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ کیا قیمت ہے اللہ کے یہاں؟ اللہ کے نبی کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال کی قیمت، آپ کی ذات سے نکلا ہوا چھوٹا بڑا جو بھی عمل ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی ہے، اللہ کے یہاں سب سے محبوب چیز آپ کی ادائیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے میں اللہ کا محبوب بنوں، اس کا راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ محبوب کی نقل اتارے، اور وہ محبوب کون ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تو یہ کہا تم مجھے راضی کرو، سب کو اللہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کی سب کو دعوت ہے، مجھے آپ کو سب کو دعوت ہے ہم اللہ کو راضی کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جی سے یوں فرمایا، اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، ایسے عالی مقام اور ایسے اونچے رتبے والے نبی کی نقل نہ اتارنا اور ان کی اداؤں پر نہ مر مٹنا، اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہے؟ اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اتنے بڑے اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ، اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا راستہ،
وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کے لیے آج کا بیٹا پورا مجمع یہ طے کر لے کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، پیدائش سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، چپل پہننے سے لے کر حکومت کرنے تک، زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں آدمی نظر آنا چاہیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے۔ 1000 کا مجمع ہے، 1000 کا مجمع، اس میں 4-5 فوجی ہو، پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کہ وہ فوجی ہے؟ کیسے پہچانے جاتے ہیں فوجی بھائی؟ وردی سے اور ڈیوٹی سے۔ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ وردی اور ڈیوٹی۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، اس لاکھوں کے مجمع میں پہچانا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے۔ کیسے پہچانا جائے بھائی؟ وردی سے اور ڈیوٹی سے۔ وردی سمجھ گئے؟ وردی سمجھ گئے؟ اسلام کی ایک وردی ہے، اللہ کے نبی کی ایک وردی ہے، آپ ایک وردی لے کر کے آئے ہیں، اس وردی میں رعب ہے۔ اس وردی میں کیا ہے؟ اس وردی میں رعب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کا 4 چیزوں سے اکرام فرمائیں گے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے اکرام فرمائیں گے۔ المحبہ فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالیں گے۔ اس لیے تحیات میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور سلام ہو کس پر؟ نیک لوگوں پہ، میرے ہمارے نیک بندوں پہ۔ تو نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈالے گی۔ والحیبہ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ اللہ رعب ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہے اور وہاں وہ کانپتا ہے، وہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر وہ کانپتا ہے۔ الحیبہ فی قلوب الفجرہ، جب اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی، زندگی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ رعب ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری ایک وردی ہے، وردی ہے۔ تیسرا انعام وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے، روزی میں کشادگی عطا فرمائیں گے، روزی میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام والثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین میں مضبوطی عطا فرمائیں گے، دین میں پختگی عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے فرمایا مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، ایک تو وردی سے پہچانا جائے، پہچانے جائیں گے بھائی۔ دوسرا ڈیوٹی سے پہچانے جائے، ہم جہاں کہیں رہے، ہم جہاں کہیں بھی رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ کس کے نمائندے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ ہم گھر میں ہیں تو اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں، ہم کاروبار میں ہیں اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں، ہم سفر میں ہیں اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں، ہم چاہے باطل لوگوں کے درمیان میں ہو، جہاں کہیں بھی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ بنے اور دوسرے سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ایسا ہے تو نبی آخر الزمان کیسے ہوں گے، اللہ کے نبی کیسے ہوں گے جب اللہ کے نبی کا نمائندہ ایسا ہے۔ اس لیے بھائی ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے، آپ کے اعمال میں ڈل جائے۔ اللہ سے لینے کا جو راستہ ہے وہ آپ والے اعمال ہیں، آپ والے اعمال ہیں، آپ والے اعمال میں سدا بہار نماز ہے۔ اس لیے کلمہ
یہ کلمہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ نماز سکھاتی ہے اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ، تمہاری آنکھیں بھی پابند، تمہارے کان بھی پابند، تمہارے ہاتھ بھی پابند، تمہارے پاؤں بھی پابند، تمہارے دل و دماغ بھی پابند، تمہارے دل و دماغ میں غلط خیالات نہ آوے، تمہارے خیالات بھی پاکیزہ، تمہارے آنکھیں بھی پاکیزہ، تمہارے ہاتھ بھی پاکیزہ، تمہارے پاؤں بھی پاکیزہ، تمہارے دل و دماغ بھی پاکیزہ۔ یہ نماز سکھاتی ہے کہ اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی نماز بناؤ کہ تمہارا پورا وجود پاکیزہ بن جائے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو آدمی کے بننے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی؟ دل سے۔ دل کو بنانے والا کلمہ، دوسرا میرے بدن سے نکلنے والے اعمال، تو اس کو بنانے کے لیے کیا چیز دی گئی؟ نماز۔ اس کو بنانے کے لیے کیا چیز دی گئی؟ نماز۔ اسی لیے حدیث پاک کے مفہوم میں فرمایا گیا، اللہ حدیث قدسی کیا فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اعلان، تو جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو وہ بھائی کامیاب ہو سکتا ہے بھائی؟ جو اللہ کے ولی کو ستائے، اللہ کا اس کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے۔ پورے احادیث میں اور قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ، زکوٰۃ نہیں دو گے تو اعلان جنگ، ایسے اور دوسرے گناہ کے کام، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، اعلان جنگ وہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کے ساتھ ایک میں حدیث میں ایک میں قرآن میں فرمایا کہ اعلان جنگ بتایا کہ جو یہ دو کام کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک تو جو میرے ولی کو ستاوے، میرے دوستوں کو ستاوے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا جو سودی کاروبار کرے، سود کے اندر ہاتھ ڈالے، تو قرآن میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ۔ اب اس میں جو ولی بتایا، ولی یعنی اللہ کا دوست۔ اب ہر آدمی کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ کا دوست بننا چاہیے، کہ وہ سب کے دل میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حدیث قدسی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ اللہ کا ولی بنانے کا راستہ بھی بتا دیا، اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ وہ کیا سمجھایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے بندوں پر جو فرائض طے کیے ہیں، جو فرائض ان کے اوپر میں نے فرائض فرض کیے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ کوئی بندہ میرے سے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد نوافل کا مقام آتا ہے، پھر فرمایا نوافل کے ذریعے سے اب قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اب کتنا قریب ہوتا ہے؟ یوں فرمایا میں اس کی آنکھ بن ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلے۔ اور یہ فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، یہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، مجھ سے کوئی پناہ مانگتا ہے، کسی سے حفاظت مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور بھی ضرور پناہ دیتا ہوں۔ آئی بات سمجھ؟ یہ اللہ کا بننے کا راستہ ہے۔ اس لیے میں نے فرمایا، میں نے کہا ایک تو اپنا دل بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ، اپنے وجود کو بنانے کے لیے نماز ہے۔ اس لیے بھائی نماز پر بڑے بڑے وعدے فرمائے، جس کی نماز جاندار بن گئی اس کی زندگی شاندار بن جائے گی، جس کی زندگی جاندار اس کی زندگی شاندار۔ نماز جاندار ہوئی، فرمایا روزی کو کھینچے گی۔ اس لیے نماز یہ جالب ارزاق بھی ہے اور جالب اخلاق بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ تو جو مالی نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو ڈھنگ کی نماز پڑھنے لگے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معاش، اس کی رزق کی تنگی دور کر دوں گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔
یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. پہلا انعام اللہ عطا فرمائیں گے جب نماز ڈھنگ کی پڑھے گا، جاندار پڑھے گا، اللہ رزق کی تنگی اللہ دور کریں گے. دوسرا انعام زندگیوں میں بگاڑ ہے، اللہ اس بگاڑ کو دور کریں گے، برائیوں کو دور کریں گے. نماز برائیوں کو اور فحشا کو دور کرتی رہتی ہے. تیسرا انعام اللہ دیں گے، دعا میں قبولیت ہے. کیا ہے کہ دعا میں قبولیت آئے گی. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، یا ارحم الراحمین. بس کتنا لمبی چوڑی دعا بھی نہیں، یا ارحم الراحمین. بس اتنا کہنا تھا کہ جو ہے فرشتہ آ رہا ہے اور ڈاکو کو قتل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فرشتہ آ رہا ہے، ڈاکو کو قتل کر رہا ہے. یا رب محمد انصر امت محمد. اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم عجزنا. اے اللہ کے چند صفاتی نام لے کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس سمندر کو پار کرا دے. اللہ نے پار کرا دیا. اللہ دعا میں کیا دیں گے بھائی؟ قبولیت دیں گے. اس لیے آج اس بات کی محنت ہے کہ امت میں چل پھر کر کے اس بات کی محنت کی جائے کہ 100% نمازیں زندہ ہوں. آج بھی ہم اگر اپنے محلوں کا، اپنی بستیوں کا سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنے نمازی ہیں، کتنے نماز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 50 سے اوپر جس وقت امت میں فیصد ہوگا، 51 52 53 54 55، جس دن 50 کے اوپر نمازی ہوں گے امت میں، فرمایا مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا اور غیروں کا زوال شروع ہوگا. کب شروع ہوگا عروج؟ جب مسلمانوں میں نمازوں کا فیصد 51 50 سے اوپر جائے گا تو پھر مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا اور باطل کا زوال شروع ہوگا. آج اپنے محلے کا سروے لے لے، اپنے گھر کا سروے لے لے. اس کے لیے آج کا بیٹا پورا مجمع یہ طے کرے 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں ہمارے گھر میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، 100% نمازی ہو جائے. اس کا یہ پورا مجمع طے کرے اور اس کے لیے محنتیں کرے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور ہماری کاروباری زندگی صاف ستھری. اللہ کسی کی روزی حرام نہیں اتارتا، اللہ سب کی روزی پاک اتارتے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. اللہ قرآن میں کہہ رہے تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے. اللہ آسمانوں سے روزی پاک اتارتے ہیں. بھائی آسمان سے برسنے والا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اب لینے کے لیے آدمی برتن آگے کرے. اگر برتن پاک ہے، پاک پانی پاک رہے گا. برتن گندا ہے، پاک پانی کو بھی گندا کر دے گا. اس میں پانی کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور کائے کا ہے؟ برتن کا. ایسے اللہ سب کی روزی پاک اتارتے ہیں. ہم نے جو برتن اختیار کیے ہیں، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، تبیلے کا ہو، جو بھی ہم نے جو برتن طے کر رکھے، اگر سچائی امانت داری کے ساتھ میں پاک روزی بھی پاک رہے گی. اور اگر اس کو جھوٹ سے، غبن سے، رشوت سے، خیانت سے اس کو گندا کر دیا، پاک روزی بھی گندی ہو جائے گی. ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ یعنی اللہ کا وہ بڑا نام جس نام لینے کے بعد اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اللہ والے کہنے لگے اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر، پیٹ کو حرام سے پاک کر، پھر جون سا اللہ کا نام چاہے لے اور لے کر اللہ کو پکار، سب اسم اعظم کا فائدہ دیں گے. آئی بس. اس کے لیے بھائی اپنی کمائیوں کو پاک کرنا. حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے. حرام میں کبھی بہار نہیں آ سکتی اور حرام میں کبھی جو ہے ہماری اولاد نیک نہیں بن سکتی. ایک اللہ والے کہتے ہیں تم اگر یہ چاہو تم نیک بنو، تمہاری بیوی نیک بنے، تمہاری اولاد نیک بنے، اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی وظیفہ اپنا لو، حلال روزی، حلال کمائی. فرمایا تم بھی نیک رہو گے، تمہاری بیوی بھی نیک رہے گی، تمہاری اولاد بھی نیک رہے گی. سب انشاءاللہ اپنی کمائی کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اس لیے شریعت نے کمانے کو منع نہیں کیا. اگر کوئی اسباب کا انکار کرتا ہے یہ جاہل ہے. اسباب اختیار کر کے اس پر اعتماد کرتا ہے
یہ گمراہ ہے۔ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اس پر اعتماد نہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، یہ توکل ہے اور یہ مسنون ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سائل صبح میں بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے، تو ابھی اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے دے دو، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے بھائی؟ اس کی نظر کٹورے پر ہوتی ہے کہ دینے والے پر ہوتی ہے؟ بولو ذرا، دینے والے پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے پھیلے ہوئے سارے اسباب یہ برتن ہے، اس پر نظر نہ ہو۔ نظر کس پر ہو بھائی؟ معطی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے اوپر نظر ہو۔ اس لیے اسباب کے درجے میں رکھتے ہوئے اعتماد اسباب پر نہیں، اعتماد اللہ کی ذات پر، یہ آدمی کبھی حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو کاروباری زندگی ایسی، ہماری گھریلو زندگی صاف ستھری ہو جائے۔ دیکھو ہمارے جتنے تعلقات اتنے حقوق، ایک تو جانور ہوتے ہیں بھائی، بھینس جو ہے اس نے بچہ جن لیا، جننے کے بعد اب کچھ دیر کے بعد بچے کو نہیں معلوم میری ماں کون ہے، میری اولاد کون ہے، میرا باپ کون ہے، کچھ پتہ ہے بھائی؟ پرندے گھونسلوں میں بڑے ہو گئے، ان کو نہیں پتہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میری بہن کون ہے، میرا بھائی کون ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن انسانوں کی معاشرت ہے، ہماری معاشرت ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے جتنے تعلقات اتنے حقوق بتائے اور ان کے فضائل بتائے۔ فرمایا ماں کے پیرو تلے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، ایسا آدمی تو بدبخت ہے، اور یہ تو جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، بدبخت ہے، محروم ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیویوں کے بارے میں سفارش کی ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ایک بات لے کر بیٹھ مت جاؤ، اللہ نے اس میں خیرن کثیرہ رکھ دیا ہو، اس میں بڑی خیر رکھی ہو سکتا ہے اس کے راستے سے تم کو مال ملے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری نجات کا سامان بن جائے، اس کے راستے سے نیک اولاد ملے، وہ نیک اولاد تمہاری نجات کا سامان بن جائے۔ اللہ خیرن کثیرہ کہہ رہا ہے، یہ جو ہے تعلیم دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة خلقت من ضلع، فرمایا عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ پسلی ہماری سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے بھائی؟ سیدھی ہوتی ہے نا، ٹیڑھی ہوتی ہے نا۔ تو آج تک کوئی گیا ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے بھائی ڈاکٹر صاحب میری پسلی ٹیڑھی ہے ذرا سیدھی کر دو؟ ارے اس کی افادیت اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ ایسی عورت فرمایا یہ مانند پسلی کی ہے، تم چاہو گے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاتے رہو گے، بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں جاؤ گے، وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَّرْتَهَا، اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اور یہ فرمایا مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز اللہ کے یہاں وہ طلاق ہے۔ آئے گا سنیں، اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ میں اچھا سلوک۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو۔ آج آدمی کو کیا چاہیے؟ یہی تو دو چیزیں چاہیے، میری روزی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو۔ 70 سال کے بڑے میاں ہیں، لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں اور معجون مرکب کھا رہے ہیں۔ کائے کے لیے کھا رہے ہیں بھائی؟ تھوڑی عمر اور مل جائے۔ تو یہی دو چیزوں کی ضرورت، ایک عمر میں برکت، ایک روزی میں برکت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتے ناطے کو جوڑے۔ کیا کرے وہ؟ ہاں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے اور جتنے رشتے دار ہیں ان رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے نبی نے تو اولین اور آخرین کے اخلاق بیان کیے، صِلْ مَنْ قَطَعَ، جو تم سے رشتہ توڑے تم جوڑو، جو تمہیں ستائے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور فرمایا جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہارے اوپر اس کا جو حق ہے وہ حق دے دو۔
آئی بات سمجھ بھائی؟ اس کے لیے ہماری اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی یہ صاف ستھری، اخلاق میں بلندی آ جائے، ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی کو سب سے اونچی جو چیز دی گئی وہ اخلاق دیے گئے، جس کے نتیجے میں کٹر دشمن بھی جگری دوست بن گئے، جو کانٹے بچھانے والے تھے وہ پھول برسانے والے بن گئے۔ کیا چیز تھی؟ فرمایا وہ آپ کے اخلاق تھے۔ اور ہمیں اللہ نے جو دعوت کا کام دیا ہے، یہ دعوت کا کام بھی جو ہوگا وہ کاہے سے ہوگا بھائی؟ اخلاق کے ذریعے سے ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس تبلیغ کے کام کے 2 سروں پر اخلاق بیان کیے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کو اپناؤ، جاہلین سے اعراض کرو، بیچ میں فرمایا بھلائی کا حکم کرو۔ تو بھلائی کا حکم یعنی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اخلاق درکار ہے۔ اخلاق ہوں گے تو ہی تمہارا کام آگے بڑھے گا، اخلاق نہیں ہوگا تو پرائے تو کیا آئیں گے؟ اپنے بھی چلے جائیں گے۔ پرائے تو کیا آئیں گے؟ اپنے بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب اخلاق برتے، اخلاق برتنے کے نتیجے میں پرائے جو یوں کہتے تھے پہاڑ پر سے گر کے مر جائیں گے، آگ میں کود کے مر جائیں گے، سمندر میں کود کے مر جائیں گے، اے محمد تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ کٹر کہنے والے بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کے سایہ تلے، اسلام کے سایہ تلے آ گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمارے اخلاق اچھے، اور یہ سب کچھ کائے کے لیے کرنا بھائی؟ لوگ واہ واہ کریں اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور جنت کا شوق، اللہ کی رضا اور جنت کا شوق۔ ہمیں اللہ چاہیے اور جنت چاہیے، ورنہ امید سے کوئی، مخلوق سے کوئی امید نہیں۔ ورنہ اللہ نے تو سب کو فقیر کہا، تم سب فقیر ہو، تو فقیر فقیر کا کیا بھلا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہوگا ایک فقیر فقیر کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگے، وہ فقیر بھی اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ تو راستہ بھول گیا۔ تو مخلوق سے کوئی امید نہیں، امید ہو تو صرف اللہ سے۔ تو جنت کے شوق میں اور اللہ کی رضا کے جذبے سے، جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہاں کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، یاقوت کی، ملانے کے لیے گارا مشک کا، وہاں کی مٹی زعفران کی، کنکر موتیوں کی، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں اللہ نے بنائی ہے، دبیس کے ریشم کے لباس ایک ایک وقت میں کئی کئی جوڑے پہنے گا اور میلوں تک اس کی چمک جائے گی، خوبصورت اتنا 1000 سال کی مسافت کی دوری پر اس کا چہرہ چمکے گا، جوان بنا کر، تندرست بنا کر، خوبصورت بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جس دیدار کے سامنے جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ یہ باتیں میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے، اور میرے گھرانے میں آ جائے، میرے محلے میں آ جائے، میری بستی میں آ جائے، پوری امت میں آ جائے، پوری انسانیت میں آ جائے، یہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے کہ بنے ہوئے انسان کی قیمت ہے، بگڑے ہوئے انسان کی قیمت نہیں۔ بگڑا ہوا انسان تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یہ بننے کا راستہ ہے، بنتے بنتے کہا جائے گا۔ اللہ نے اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں اپنے آپ کو بنانا ہے، اس کے لیے باہر کے نکلنے کی محنت ہے، مقامی محنت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے، اپنے آپ کو بنانے کی محنت نیت سے، تو روز بنتے رہیں گے۔ تو سب اپنے آپ کو بنانے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ہم اس کے لیے پہلی سیڑھی ہے 4 مہینہ، پہلی سیڑھی 4 مہینہ، پہلے 40 دن میں زنگ اترتا ہے، دوسرے میں رنگ چڑھتا ہے، اور تیسرے میں کام کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتاؤ، اپنے آپ کو بنانے کے لیے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ فرماؤ بھائی، ہمت کر کے بتاؤ بھائی، جانے کی فضا مت کر۔ دیکھو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے اپنے علاقوں میں مسجد اور جماعت کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو محنت میں لگائیں۔ ہمارے کام کے 2 رخ ہیں، ایک بیرون میں اور ایک مقامی محنت۔ جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، اس میں پھول آتے پھل آتے، اور جو ٹہنی جو ہے درخت سے علیحدہ ہو جائے، ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اپنی اپنی مسجدوں کے اعمال کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہمارا ربط رہے گا تو روز ایمان، اعمال، اخلاق کے اعتبار سے ترقی کرتے رہیں گے، ورنہ بھائی دنیا کھا جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے روزانہ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ جو فکروں میں شریک رہے، اور اسی کے ساتھ روزانہ کی محنت ہو۔ اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے مکانات ہیں، ایک ایک مسلمان کے مکان کو ٹارگیٹ بنا کر کے ان کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور اسی طریقے دین کی محنت زندہ ہو جائے، اس بات کی فکر کرنا، اپنے دلوں کو صاف کر رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے، ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتے ہوئے۔ تبلیغ کے کام میں یہ بنیاد ہے
کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ میں اپنی محنت کرنا۔ مسجد کی تعلیم ہے، اس میں اپنی ذات سے شریک ہونا تاکہ ہمارے ایمان کو پانی ملتا رہے۔ اپنے گھر کی تعلیم میں، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھر کی ماں بہنوں میں دینی بیداری آوے۔ مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہیں، عورتوں کے بنسبت بچے زیادہ ہیں۔ اگر ہم نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیا تو بے دینی ان کے راستے سے آئے گی، اس لیے ان کے اندر دینی بیداری آئے۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے گھروں کے اندر اللہ رسول کی پیاری پیاری باتیں پڑھی جائیں۔ یہ فضائل اعمال میں یہی باتیں ہیں جس سے ان کے اندر دینی بیداری آئے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا ماحول زندہ ہوگا، حسنی معاشرت زندہ ہوگی، بچوں کی تربیت زندہ ہوگی، یہ ساری چیزیں زندہ ہوگی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ 2 گشتوں کی پابندی ہے، 3 دن کا اہتمام ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے اپنی اپنی بستیوں میں اس بات کی کوشش کرنا کہ 100% ایک تو نماز زندہ ہو جائے اور 100% روزے زندہ ہو جائے، 100% روزے زندہ ہو جائے۔ یہ 5 ارکان ہیں نا اسلام کے ارکان، کلمہ ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 5 ارکان امت میں زندہ ہو، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اللہ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے تو سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دے۔ آئی بس اس میں لکھا ہوا ہے، ہم جو فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں اس میں فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی، اس لیے ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ بعض روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، لیکن اس روایت میں یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام۔ جو آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرتا ہے تو یوں آتا ہے کہ اس کی موت اتنی آسانی سے ہوگی جتنا گودے ہوئے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ جنت میں اس کے داخل ہونے میں کتنی دیر موت آئی اور سیدھا جنت میں گئی۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے بھائی آیت الکرسی، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ اس لیے ہم یہ فضائل کی لائن کی باتیں جو سنیں اس کو اپنے عمل میں لانا۔ ایک تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرنا، اور اس عمل کی فضیلت حاصل ہو اس کے لیے اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ مسجد میں اتنا شور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا شور ہوتا ہے، بہت شور، نماز سے پہلے بھی شور، نماز کے بعد بھی شور۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتوں کو روانہ کرتے تھے، روانگی کی بات کرتے تھے، تو روانگی کی بات میں مسجد کے آداب کو تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ مسجد کے آداب دیکھو کتنا شور ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ نماز سے پہلے بھی شور ہے، نماز کے بعد بھی شور ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت تاکید کرتے تھے مسجد کے آداب کی، اور یوں فرماتے تھے دیکھو مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے وقت لگائیو، ورنہ دین کا کام کرتے ہوئے بے دینی پر مرو گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیا کہتے تھے؟ میرا تو ذہن بہت منتشر ہے، اتنا شور و شغب جو ہے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اتنا شور و شغب میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔
کیا فرماتے تھے بھائی؟ مسجد کے آداب، مسجد میں شور و شغف نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں فرماتے تھے کہ مسجد کے آداب کی رعایت، مسجد کا احترام، مسجد کے آداب کی رعایت، اس کے ساتھ کام کرنا، ورنہ دین کا کام کرتے ہوئے مرو گے کس وقت؟ بے دینی پر مرو گے۔ یہ کس کی بات میں نقل کر رہا ہوں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور غالباً فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فتاوی رحیمیہ میں ہے، اسی میں لکھی ہے بات کہ جب مسجد میں کوئی شور و شغف کرتا ہے تو پہلے فرشتہ یوں کہتا ہے، یا ولی اللہ اسکت، یا ولی اللہ اسکت، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ پھر بھی چپ نہیں ہوتا ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے، یا عدو اللہ اسکت، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ کون کہتا ہے یہ؟ فرشتہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ پھر بھی چپ نہیں ہوتا ہے، تیسری مرتبہ میں کہتا ہے، یا بغیض اللہ اسکت، اے اللہ کے مبغوض اب تو چپ ہو جا، اب تو چپ ہو جا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسجد کے آداب کی رعایت، مسجد کے آداب کی رعایت، مسجد کا احترام، مسجد میں شور و شغف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا۔ قیامت کی جو مختلف لائن کی نشانیاں بتائی گئی، اس میں کی ایک نشانی یہ بتائی کہ مسجد میں شور و شغف ہوگا۔ تو ہم تو اس قیامت کی نشانیوں کا مورد ہم تو نہ بنے، ہم تو نہ بنے۔ اس لیے میں نے کہا نا، یہ مجمع وہ نہیں ہے جو نیا مجمع، یہ مجمع تو زیادہ تر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ 6 یا 7 جماعتیں ہیں، 6 یا 7 جماعتیں ہیں۔ تو 6-7 جماعتوں کا مطلب ہوا 70-80 آدمی۔ کتنے آدمی؟ 70-80 آدمی تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا مجمع ہوا ہے جو ہر ہفتے پنچ کوسے میں آتا ہے، ہر ہفتے پنچ کوسے میں شرکت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر وہ پورا تمام وہ مجمع ہے جو ہر ہفتے آتا ہوگا، یا جن کا دین کے ساتھ میں لگا ہوا۔ اور پھر بھی دوست بزرگوں، یہ بات یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ ہمارے اندر جتنا جو ہے دین کے اندر، دین کی محنت میں بڑھے تو دین آنا چاہیے۔ یہ دین کی محنت کا کے لیے، دین کی محنت کیا مطلب ہے؟ دین کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ محنت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر دین آنا چاہیے۔ بھئی ایک آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ مال ملے۔ ایک آدمی زمین پر محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ غلہ ملے، غلے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایک آدمی دکان پر محنت کرتا ہے، مال کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو دین کی محنت کائے کے لیے؟ دین کی محنت اس لیے تاکہ دین آوے۔ دین کی محنت کائے کے لیے؟ دین کی محنت اس لیے تاکہ دین آوے۔ اور دین کی محنت سے دین ہی نہ آوے تو کیا مطلب ہوا؟ یہ دین کی محنت سے دین ہی نہ آوے، یہ تو بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ اس کے لیے آج کا بیٹا ایک پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ مسجد میں شور و شغف نہیں کریں۔ زور سے کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ایسے کہو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں۔ اور دوسری بات، اذان کے بعد پھر یہ جو ہے ٹوڑے لگا کر اور جماعتیں بنا کر اور یہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کے بات کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اب مسجد میں آ گئے تو مسجد میں جب آ گئے تو اب جو ہے کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا، یہ تو بالکل نامناسب بات ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہونے میں یا تو ذکر کرو، یا تلاوت کرو، یا نفلی عبادت کرو، یا کوئی دین کا سبق سیکھو، یا کوئی بھی چیز پڑھو، اسی میں ہمارا وقت لگنا چاہیے، نہ یہ کہ باتوں میں۔ یہ اچھی چیز نہیں، اس لیے میری باتیں یاد رہے گی بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دن ہمارا پنچ کوسہ ہوتا ہے تو پنچ کوسے کے دن میں تو ہم تو دین کی مجلس کے لیے آئے ہیں، تو پھر نماز کے بعد میں فوراً مجمع کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ بھائی باہر جانا چاہیے؟ کہاں جانا چاہیے بھائی؟
ہے بھائی، کہاں جانا چاہیے؟ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں شریک ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ باہر چلے جائیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری بات یہ طے کرے انشاءاللہ آئندہ سے ہم نماز پڑھ کر کے، نماز پڑھتے ہی فوراً جو ہے مسجد مجلس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، فافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ، جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تیری طلب میں ہمیں طالب صادق اور مخلص سے کامل بنا دے۔ تیری ماں سوا سے امیدیں منقطع فرما کر تیری ذات عالی سے امیدیں وابستہ فرما دے۔ تیری ماں سوا کا ڈر دل سے نکال کر تیری ذات عالی کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ غلط یقین ہمارے دلوں سے نکال کر تیرے ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ایمان کی حقیقت، کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، محبت اور عظمت نصیب فرما۔ اللہ وہ نماز عطا فرما جو ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں سے برائیوں کو دور کر دے، تیرے یہاں سے رحمت و برکتوں کے دروازے کھلوا دے۔ اللہ خشیت والا علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکال کر اللہ تیرے حکموں پر یا آ جائے اس کی تو غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے کریم اللہ تو اپنا تعلق نصیب فرما۔ اللہ تراوت والی تلاوت، اللہ لذت والے ذکر اور مناجات باللیل ہم سب کو نصیب فرما۔ رات کا قیام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا دھیان، آخرت کا دھیان ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اس کو گناہوں کی نفرت اور طاعت کی رغبت ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہمارے بچوں میں صلاح فلاح پیدا فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے کریم مولا اخلاق عظیمہ ہم سب کو نصیب فرما دے، معاشرت کو پاکیزہ بنا دے، اخلاق میں بلندی نصیب فرما دے، اخلاص اور للہیت والی زندگی نصیب فرما دے، دعوت کا فہم، دعوت کی بصیرت، دعوت کا فکر نصیب فرما۔ جس آج تک تو نے ہماری تمام تر کمزوریوں کے ساتھ ہمیں نبھایا، موت تک ہمیں نبھا لے۔ ہماری جانی مالی قلبی فکری صلاحیتوں کو دین کی اس محنت کے لیے تو قبول فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین کی محنت کے ساتھ زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کلمے والی تیری رضا والی موت نصیب فرما، موت کے بعد کی ابدی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی جانی مالی قلبی فکری صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے، دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ ہونے والے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، ازدواجی مسرتوں سے مالا مال فرما دے، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا اے اللہ اس کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی اے اللہ تو اپنے کرم سے توفیق عطا فرما۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی مسرتوں کے تعلق سے جو بھی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ان دو جوڑوں کو اے اللہ تو نصیب فرما اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ